بارہ نور کا صبح و طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ آئیے حضرات، سب سے پہلے میں نے آیت کریمہ کی تلاوت کی، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اس میں دیکھیے ترجمہ سنیے، رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تحقیق کیا آیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور اور روشن کتاب، ایک نور اور روشن کتاب۔ اب ابھی میں نے جس آیت مقدسہ کی سعادت حاصل کی ہے، اس میں رب تبارک و تعالی خاص طور پر ہمارے نبی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نور فرمایا۔ قد جاءکم من اللہ نور، تو رب تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کو خاص طور پر کیا فرمایا؟ نور فرمایا۔ پوری دنیا کے مفسرین و ائمہ کرام و محدثان اعظام نے یہ تصریح فرمائی کہ نور سے مراد محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، اور کتاب سے مراد قرآن مجید ہے۔ نور سے مراد محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، اور کتاب سے مراد قرآن مجید ہے۔ اب نوجوان ساتھیوں، اب ذرا سنیں، سب سے پہلے صحابی رسول مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں قد جاءکم من اللہ نور یعنی محمد، بے شک آیا اللہ کی طرف سے تمہارے پاس نور یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلا میں نے کہا کہ صحابی رسول مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس نے یہ آیت کریمہ کے یہ تحریر فرمایا۔ اس کے بعد آئیے امام الکبیر حضرت علامہ امام جعفر محمد بن جریر الطبری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور من نور محمد، تحقیق کیا آیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور یعنی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب اور آگے چلے، فرماتے ہیں علامہ علی محمد بن خزام رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں اس آیت کریمہ کے تحت فرماتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور من نور محمد یعنی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تحقیق کیا آیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور یعنی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ علامہ امام عبداللہ بن احمد نصر رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کریمہ کے تحت یہ فرماتے ہیں من نور محمد یعنی نور سے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ آگے فرماتے ہیں علامہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب مقدس میں اس آیت کریمہ کو یوں فرماتے ہیں کہ ان المراد بالنور محمد وبالکتاب القرآن، یعنی نور سے مراد محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے اور کتاب سے مراد قرآن مجید ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی، بہت بڑے بڑے نام گن رہا ہوں، ایسے علماء ہیں جن کے اوپر کوئی طنز لگانے سے پہلے بار 100 بار سوچے گا، 1000 بار سوچے گا۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں تحریر فرماتے قد جاءکم من اللہ نور ومن نور محمد، تحقیق کیا آیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور یعنی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ علامہ امام ابو محمد آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں تحریر فرماتے ہیں۔ علامہ الحقی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں اس آیت مقدسہ کے تحت بھی فرماتے ہیں۔ علامہ امام ابو محمد آلوسی اپنی کتاب میں تحریر فرماتے ہیں، اور خاص کر کے علامہ امام قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ شفا شریف میں اس آیت مقدسہ کے تحت بھی فرماتے ہیں کہ نور سے مراد محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے اور کتاب المبین سے مراد قرآن مجید ہے۔ اب یہاں سوچنے والی بات یہ ہے، میں اتنے سارے کم سے کم 10 علماء کے نام گناؤں، 10 مفسران کرام کے نام کو گناؤں آپ کے سامنے، تو اس بات سے یہ تو ثابت ہو گیا کہ نور سے مراد محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ اب ذرا اس میں اور تھوڑی اس بات کو مضبوط کرنے کے لیے آپ کے سامنے میں ایک بات کہنا چاہوں گا، ذرا غور سے سنیے گا۔ خود رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور تقویٰ و طہارت، ولایت و روحانیت والے ائمہ کرام اور محدثان اعظام نے اپنے اقوال و بیانات سے یہ صاف طور پر ظاہر کر دیا کہ محبوب خدا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی نور ہے۔ اب ذرا یہاں سوچیں، رب تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے ہمارے نبی کے نور کو پیدا فرمایا اپنے نور سے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کو نور کو پیدا فرمایا اپنے نور سے، کہ رب تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے کیا چیز پیدا فرمایا؟ تو میرے نبی فرماتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے
ہر چیز سے پہلے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا. اس لیے تو کہتے ہیں نہ فرشتہ تھا نہ آدم تھے نہ ظاہر تھا. نہ فرشتہ تھا نہ آدم تھے نہ ظاہر تھا. خدا پہلے بنے سارے خدائی سے محمد مصطفیٰ پہلے. پھر عارف اللہ، پھر ناصر رسول اللہ، حامی سنت، ماہی بدعت، ہم سبوں کی حضرت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فرماتے ہیں جب ان سے سوال کرتا ہوں کہ امام احمد رضا ذرا آپ بھی بتا دے کہ میرے نبی نور ہے کہ نہیں ہے، تو وہ کہتے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہاں کی، جان ہے تو جہاں. تو محترم حضرات، امام احمد رضا جو ہے نا اپنی زندگی کو، آپ اگر ان کی زندگی کا مطالعہ کریں تو یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہو جائے گی کہ امام احمد رضا اپنی زندگی کا ایک ایک کام کیا ہے نا تو عشق نبی میں، ایک ایک لمحہ اپنی زندگی کا گزارا ہے تو عشق نبی میں. اگر کسی سے دشمنی کی ہے تو عشق رسول میں، اگر کسی کو کافر کہا ہے تو عشق رسول میں، اگر زندگی میں ایک گھونٹ پانی پیا ہے تو عشق رسول میں، الدولت المکیہ لکھا تو عشق رسول میں، فتاوی رضویہ کا ایجاد کیا تو عشق رسول میں، اگر خانہ کعبہ کا حج کیا تو عشق رسول میں، اگر خانہ کعبہ کی زیارت کی تو عشق رسول میں. اس لیے تو کہتے ہیں غور سے سنت رضا، غور سے سنت رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیار کا روزہ کو دیکھو. اگر امام احمد رضا اس دنیا سے گئے، اپنے سینے میں عشق رسول بنایا، اپنے سینے میں عشق رسول رکھا. میرے دوستوں اور بزرگوں، امام احمد رضا ہمارے نبی سے اتنے محبت کرتے تھے، ان کے سینے میں عشق رسول اتنا تھا تو یہ کہتے تھے کہ تیرے عشق میں جلنے سے چھٹے سستے، تیرے عشق میں جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ لگا دی ہے وہ آگ بجھائی ہے، جو آگ لگا دی ہے وہ آگ بجھائی ہے. پھر کہتے ہیں کہ نعت نبی گنگنائے تو عشق رسول میں، ہدایت بخشش کا تخلیق ہوا تو عشق رسول میں. اگر اس دنیا سے گئے تو عشق رسول میں، اور داغ لے کر گئے، سینے میں داغ لے کر گئے تو عشق رسول کا. اس لیے تو کہتے ہیں کہ لحد میں عشق شہ روح کا داغ لے کر چلے، لحد میں عشق روح شاہ داغ لے کر چلے، اندھیری رات تھی چراغ لے کر چلے. میرے دوستوں اور بزرگوں، میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں، یہ میں کہنے میں مجبور کیوں ہو رہا ہوں؟ مجبور نہیں، حقیقت بات یہ ہے کہ امام احمد رضا نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ گزارا ہے تو وہ عشق رسول میں گزارا ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں، کیوں کہہ رہا ہوں، وجہ کیا ہے، اور میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک دن امام احمد رضا خان فاضل بریلوی اپنے حجرے میں بیٹھے تھے، ان کے مریدین آئے، کہا حضور آپ سے ایک بات کہوں. اور اس دور کا زمانہ تھا کہ فون کال نہیں ہوتے تھے، اس دور کا زمانہ تھا کہ خط چلتے تھے، لفافے چلتے تھے، کسی کو کچھ بولنا ہوتا تھا تو کاغذ میں لکھو اور پہنچا دو. تو امام احمد رضا اپنے بارگاہ میں بیٹھے تھے، ان کے مریدین آئے، کہا حضور اے میرے شاہ، آپ کے بارے میں کچھ خطوط آئے ہیں اور اس میں ایک چیز لکھا ہے، آپ کو کسی نے گالی لکھ کر بھیجا، ذرا سنیے گا. ان کے مرید کہتے ہیں امام احمد رضا کو کہ امام احمد رضا آپ کو کسی نے گالی لکھ کر بھیجا. میرے امام احمد رضا مسکرائے، مسکرانے لگے، ہنسنے لگے. مریدین پریشان، کہا میرے حضور میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ کی تعریف لکھ کر بھیجا ہے، میں نے یہ کہا کہ آپ کو گالی لکھ کر بھیجا ہے. پھر مسکرائے، حضور یہ کیا بات ہے، میں آپ سے کہہ رہا ہوں وہ گالی لکھ کر بھیجا، آپ کی تعریف نہیں. تو میرے امام نے سنو. امام نے کیا کہا، میرے امام نے کہا ذرا سن، ایک بات بتا، جب وہ مجھے گالی لکھ رہا تھا، جب مجھے بھیج رہا تھا تو کس کے بارے میں سوچ رہا تھا؟ کہا آپ کے بارے میں سوچ رہا تھا. تو بس میں اس بات سے خوش ہوں کہ جب وہ گستاخ رسول، وہ گستاخ نبی مجھے گالی لکھ رہا تھا تو اس کے زبان سے میرے نبی کی گستاخی نہیں ہو رہی تھی، میرے نبی کی گستاخی نہیں ہو رہی تھی، اس کے زبان سے میرے نبی کی بدکلامی نہیں ہو رہی تھی. بس اس کو مجھے گالی دے. تو پتا چلا کہ ایک عاشق رسول کو اپنے نبی کے عشق میں اتنا ڈوبا ہے کہ اپنے آپ کو گالی کھانا بھی منظور.
یہ ہے عاشق رسول، یعنی مجھے کوئی گالی دے چلے گا پر میرے نبی کو میرے نبی کے شان میں کوئی گستاخی نہ کرے۔ اس لیے میں آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں، امام محمد رضا وہ شان ہے، عاشق رسول ہے جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی جو شاعری ہے، چاہے وہ علامہ اقبال کا شاعر لے لو، چاہے وہ غالب کا شاعر لے لو، دنیا کے کسی کونے کا بھی اٹھا کر شاعر لے لو اور ہدایت بخشش کی ایک چھوٹی سی شاعر کو اس کے بیچ میں رکھ دو، ایسا لگے گا جیسے یہ چاند ہے سارے ستاروں کو روشنی دے رہا۔ آپ کو ایسا محسوس ہوگا اگر سمجھنے والے سمجھے۔ میں تو بہت سارے، میں آپ کو پچھلے جمعہ بھی بتایا تھا کہ امام محمد رضا کو کچھ پڑھ کر صحیح راستے پر چلے جاتے ہیں اور کچھ پڑھ کر گمراہی والے راستے میں چلے جاتے ہیں۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، میرے موضوع یہ نہیں ہے، میں آج جو موضوع لے کر بیٹھا ہوں، کہنے کا مقصد یہ ہے، اب ایک چیز ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ نور، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ جاءکم من اللہ نور، یعنی ہمیں قرآن سے تو یہ بات صاف طور پر واضح ہو گیا کہ قرآن سے نور سے مراد محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ اب آؤ ذرا حدیث پہ روشنی ڈالیں، اس بات کو اور مضبوط کریں۔ حضرت امام مالک کے شاگرد رشیدی حضرت امام حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی استاد، امام بخاری، امام مسلم کے دادا، استاد، مجدد کبیر مولانا عبد الرزاق، امام عبد الرزاق ابو بکر حمام بن حمام، حضرت جابر بن انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث سے روایت کرتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے اس بات کا خبر دیجئے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہر اشیاء سے پہلے اس دنیا کی کس چیز کو پیدا فرمایا؟ رب تبارک و تعالیٰ ہر اشیاء سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ میرے نبی نے فرمایا، اے جابر، رب تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے، ہر چیز سے پہلے تمہارے نبی کے نور کو پیدا فرمایا، اور پھر رب تبارک و تعالیٰ جہاں چاہا اس نور کو استعمال کیا، اور اس وقت نہ جنت تھی، نہ دوزخ، نہ روح تھا، نہ قلم، نہ آسمان تھی، نہ زمین، کچھ بھی نہ تھا، اس وقت تمہارے نبی کے نور کو پیدا کیا گیا۔ اس لیے تو ابھی کہا کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہاں کی، جان ہے تو جہاں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، تو کہا جاتا ہے، اور یہی بات دیوبندی وہابی کے پیشوا عالم اشرف علی تھانوی بھی اپنے کتاب میں لکھتے ہیں کہ اس نور کے بارے میں اپنے کتاب میں وہ بھی لکھتے ہیں۔ حضرت علامہ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں کہ ہمارے نبی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کے نور سے ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اپنے نور سے بنایا، میں اللہ کا نور ہوں، اور یہ ساری مخلوقات میرے نور سے، ساری مخلوقات میرے نور سے۔ میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، پہلے آپ کو سمجھ میں آ جائے، پھر میں انشاءاللہ تقریر کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ ساری دنیا جو ہے میرے نور سے، اللہ مجھے نور بنایا اور میں، یہ ساری مخلوقات جو ہے یہ میرے نور سے ہیں۔ اب یہاں ایک بات یہ ہے، پھر کہا جاتا ہے، اس سے یہ بات صاف طور پر واضح ہو گیا، یہ ظاہر اور ثابت ہو گیا کہ بڑے بڑے علماء کرام اور محدثان اعظم کی مصنف کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے، نور ہے۔ اب آئیے، اس سے بھی آپ کو اور ایک اچھی بات بتانے کی کوشش کروں گا، ایک روایت اور بتانے کی کوشش کرتا ہوں۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد گرامی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے نبی حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا کہ میں اس وقت بھی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام 14,000 سال پہلے 14,000 سال پہلے بھی میں اللہ کے گھر میں ایک نور بن کر تھا،
ایک نور بن کر تھا. تو اس بات سے بھی یہ واضح ہو جاتا ہے کہ سب سے پہلے اگر رب نے کسی کو پیدا کیا تو وہ ہمارے نبی کو نور کو پیدا کیا. اور کہتے بھی ہیں ہمارے نبی نے فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز سے پہلے, اس سے بھی پہلے, جب حضرت آدم علیہ السلام کے جسم اور روح کے درمیان تھے, وہ اس سے بھی پہلے تھا, اس سے بھی پہلے تھا. اب یہاں پر میں آپ کو یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں, چاہے وہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ, جتنے بھی بڑے بڑے علماء کرام نے اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ ایک مرتبہ ہمارے نبی حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عمر کتنی ہے, حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں اتنا تو نہیں جانتا کہ میری عمر کتنی ہے, البتہ اتنا جانتا ہوں کہ ایک ستارہ چوتھے حجاب میں ایک ستارہ چمکتا تھا جسے میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا. چوتھے حجاب میں ایک ستارہ 70,000 کے بعد چمکتا ہے, میں نے اس ستارے کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے. میرے نبی نے فرمایا جابر سن, وہ ستارہ میں ہی, میری رب کی عزت کی قسم وہ ستارہ میں ہی ہوں. اس سے پتا چلتا, سوچنے والی بات ہے. جبرائیل کہتے ہیں یا رسول اللہ میری عمر کتنی ہے میں نہیں جانتا, ہاں اتنا جانتا ہوں, البتہ اتنا معلوم ہے کہ ایک ستارہ ہے چوتھے حجاب میں جو 70 سال کے بعد 70,000 سال کے بعد ایک مرتبہ چمکتا ہے. میں اس ستارے کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہوں. اس سے اب آپ کیلکولیٹ کر لو کہ کتنا ہوگا. تو میرے نبی نے فرمایا میری رب کی عزت کی قسم میں وہی ستارہ ہوں. میرے دوستوں بزرگوں, اب ذرا سمجھنے والی بات یہ ہے, میں جو آج اس نبی النور کی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, ہمارے نبی کی پیدائش کے بارے میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالی. لیکن ایک بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے ہمارے نبی کے نور کو پیدا فرمایا. یہ ہمارا ایمان ہے, ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے, ہم اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ سب سے پہلے رب تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کے نور کو پیدا فرمایا. لیکن آج ہم اپنے نبی کو یاد کرتے ہیں, سال میں ایسے تو ہر روز ہزاروں ہیں جو نبی پر درود بھیجتے ہیں, جو رب کی عبادت کرتے ہیں, نبی کا ذکر و سلام پڑھتے ہیں. لیکن ایک دن ایسا ہوتا ہے جسے ہم عید میلاد النبی کے نام سے جانتے ہیں. آج کے دور میں نبی کے ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ اس بات کو بھی رکھوں گا آپ کے سامنے کہ ہمیں نبی عید میلاد النبی منانا چاہیے کیسے, عید میلاد النبی کس انداز میں منانا چاہیے, کس سادگی کے ساتھ منانا چاہیے, کس اخلاق کے ساتھ منانا چاہیے. میں آپ کے سامنے وہ بات رکھنے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلی چیز یہ کہ اخلاق ایک ایسی چیز ہے نا جو سامنے والے کو بھی یہ پوچھنے سے مجبور کر دے گا کہ بھئی یہ کیا چیز ہے. یہ اخلاق ہے. اور میرے نبی نے, ہم سب کے نبی نے سب سے پہلا چیز, سب سے پہلا سبق اگر کسی چیز کا دیا ہے تو اخلاق, وہ ادب کا, وہ احترام کا. کس کے ساتھ کیسے پیش آئے, بڑوں کے ساتھ کیسے پیش آئے, چھوٹوں کے ساتھ کیسے پیش آئے, کس انداز میں کس سے بات کریں. اللہ کے ولیوں کے بارگاہ میں جائے تو کس انداز میں جائیں, علماء کے بارگاہ میں جائے تو کس انداز میں جائیں. ہر چیز میرے نبی نے سکھائی ہے. لیکن آج جو سب سے بڑی غلطیاں, سب میں چھوڑ دو, ہر چیز کو چھوڑ دو, صرف میں ایک چیز کے بارے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آج جو ہم عید میلاد النبی مناتے ہیں تو کچھ لوگ ڈی جے پتہ نہیں کس انداز کے ساتھ مناتے ہیں, بد اخلاقی کے ساتھ, بدتمیزی کے ساتھ. آپ سوچتے ہیں کہ ڈی جے بجائیں گے, نعتیں لگائیں گے, ناچ ڈانس کریں گے, یہ عید میلاد النبی ہے. نہیں, ہرگز نہیں. میں دیکھا ہوں بہت سادے والے لباس کو دیکھا ہوں. آج ایک دور ہے جو کہتے ہیں سنی دعوت اسلام, ان کے لباس کو دیکھو, ان کے طریقے کو دیکھو, وہ نبی کی ایک سے چھوٹی سنت کو ایسے ادا کرتے ہیں تم سوچ بھی نہیں سکتے. جن کو سنت دعوت اسلامی کے نام سے جانتے ہیں, ان کے اخلاق دیکھنا, ان کے ادب دیکھنا, کبھی ان کے پاس گزرنا, کبھی ان کے ساتھ رہ کر دیکھنا, آپ کو سمجھ میں آئے گا. ان کی جماعت میں جا کر دیکھنا تو پتا چلے گا کہ نبی کی عظمت اور نبی کی عزت اور نبی کا احترام کسے کہتے ہیں, آپ کو معلوم ہوگا. ان کی سادگی, ان کی لباس آپ دیکھیے گا تو آپ کو پتا چلے گا. تو آپ اور ہم آج اس محلے میں, اس مسجد میں بیٹھ کر یہ ہم ڈیسائڈ کریں گے کہ ہمیں عید میلاد النبی منانا کیسے ہے, کس انداز میں منانا ہے, کس طریقے میں منانا ہے. سب سے پہلی بات, ہم جب عید میلاد النبی منائیں ایسی سادگی استعمال کریں کہ سامنے والا دیکھے, یہ پوچھنے میں مجبور ہو جائے کہ کیا چیز ہے, کون ہے, کس چیز کے لیے ہے. کسی علماء نے کہا, میں سنا ہوں, آپ کو کوشش کروں گا سنانے کی. ایک عالم نے, علماء نے کہا کہ میں ایک دن ٹرین سے باہر آیا تو ایک نوجوان میرے پاس دوڑتا ہوا آیا اور مجھ سے کہا کہ حضرت آج نبی دیوس ہے, آج عید میلاد النبی ہے, آج میرے نبی کی ولادت کا دن ہے, پیدائش کا دن ہے, کچھ ایسا عمل بتائے جو میں زیادہ سے زیادہ ثواب کما سکوں, زیادہ سے زیادہ ثواب کما سکوں. تو اس عالم نے کہا کہ سنو, تم صرف کسی کی مدد کر دو, کسی کی مدد کر دو کافی, کسی کی مدد کر دو کافی. بار بار کہہ رہا ہوں, 3 مرتبہ کہا, کسی کی
مدد کر دو کافی ہے. اس نوجوان نے سوال نہیں کیا, وہاں سے نکلا, تھوڑے آگے گیا, ایک بوڑھی عورت ملی, ایک بوڑھی عورت ملی. انہوں نے ان کے ہاتھوں میں 2 جھولیاں دی. انہوں نے کہا ماں جی مجھے دے دو. لیکن وہ عورت جو تھی وہ غیر مسلم تھی. بات پر توجہ دیجیے گا, تھوڑا سا غور کیجیے گا. وہ عورت جو تھی وہ غیر مسلم تھی. اس نوجوان نے جب کہا مجھے دے دو, تو ان کے چہرے کو دیکھ کر, ان کی ٹوپی کو دیکھ کر وہ گھبرا گئی, وہ پریشان ہو گئی. کہا ماں بھروسہ تو کرو, مجھے دے دو. کہتا تمہیں کیوں دوں, کیوں دوں؟ جب اس نے یہ سوال کیا تو اس نوجوان نے کہا اماں جان, آج جس نبی نے, رب تبارک و تعالیٰ نے جس کے لیے اس کائنات کو بنایا, اس نبی کی ولادت کا دن ہے, اس نبی کی پیدائش کا دن ہے. بس میرے نبی کی اخلاق تھی, میرے نبی کو یہ پسند تھا کہ کسی غریب کی مدد کرو, کسی معذور کی مدد کرو, کسی کمزور کی مدد کرو. میں چاہتا ہوں آپ کی مدد کرنا. میں آپ کے سامان کو اٹھا کر آپ جہاں تک جانا چاہتے ہیں, جس منزل تک پہنچنا چاہتے ہیں, میں وہاں تک آپ کو پہنچانا چاہتا ہوں. جب اس بوڑھی نے بھی میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنا, انہوں نے بھی دے دیا. انہوں نے دے دیا. وہ جھولیاں لیے, ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہوئے گئے, ایک دوسرے کا پتہ پوچھا, ایک دوسرے کا نمبر لیا, اور پھر وہ اپنی منزل تک پہنچ گئی. پہنچنے کے بعد پھر کئی دنوں بعد وہ حضرت کو فون آتا ہے کہ حضرت آپ نے جو کہا تھا نا بہت کامیاب والا تھا, بہت اچھا لگا, بہت سکون ملا. تو میں نے اس عالم سے پوچھا کیا بات ہے, وجہ کیا ہے؟ کہا اس دن جو آپ نے مجھے کہا تھا کہ کسی کی مدد کرنا, سمجھ جاؤ تم نے نبی کی دیوس بنا لی, تم نے نبی کی خدمت کر لی, تم نے نبی کی ادب کر لی, تمہیں ثواب مل جائے گا. میں نے بھی ایک بری عورت کی خدمت کی, میں نے ان کی جھولیوں کو پکڑ کر ان کی منزل تک پہنچایا. لیکن کچھ دن بعد اس عورت نے مجھے, اس ماں نے مجھے فون لگا کر کہا بیٹا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے, بیٹا تیرا شکر ہے کہ تو اس دن جس کا نام لیا تھا نا, آج کئی دن کئی مہینے ہو جا رہا ہے میں اسی کے بارے میں پڑھ رہا ہوں. سمجھ رہے ہوگا پتا کیا چل رہا ہے؟ اس سے معلوم کیا ہو رہا ہے کہ ہم اگر اپنے آپ کو سادگی کے ساتھ رکھیں, اچھے تقوی اور طہارت کے ساتھ نبی دیوس منائیں, عید میلاد النبی منائیں, 10 سامنے والا جب دیکھے گا نا تو یہ سوچنے میں اور یہ پوچھنے میں ضرور مجبور ہوگا کون ہے, کس کے لیے منایا جا رہا ہے, اس کے بارے میں تحقیق ضرور کرے گا, ان کے بارے میں ضرور پوچھے گا. کہنے کا مقصد یہ ہے تو ہم اور آپ یہ کوشش کریں کہ جب تک جس دن بھی ہم اپنے نبی کی ولادت کو منائیں, اپنے نبی کو ثواب, اگر ثواب کمانا چاہتے ہیں, اپنے نبی کو خوش کرنا چاہتے ہیں, تو میرے دوستوں اور بزرگوں اپنے اچھے لباس پہنیں. میرے نبی کو سادہ لباس پسند تھا, سادہ ہی لباس پہنے. امامہ پسند ہے, امامہ پہن لے. میرے نبی کو جو جو پسند ہے وہ کرے نا. میرے نبی کو ڈی جے باجا پسند نہیں, میرے نبی کو ناچ ڈانس کرنا پسند نہیں. میرے نبی نے جو کہا ہے اپنے نبی کی سنت پر عمل کرنے کی کوشش کریں. میرے دوستوں اور بزرگوں اگر آپ اپنے نبی کی زندگی کو پڑھ کر چلیں گے, ان پر عمل کر کے چلیں گے, تو میں حقیقت کہہ رہا ہوں آپ کی زندگی سنور جائے گی اور آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی. میرے دوستوں اور بزرگوں جتنا ہو سکے آپ اپنے نبی کی زندگی کے ساتھ چلیں. یہ سب سے پہلی بات. دوسری بات, عید میلاد النبی کیسے منائیں, کس انداز میں منائیں, تو میں سمپل سی بات کھول کر کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک میت لیں, 10 نعت شریف یاد کریں, نبی کی نعت کو یاد کریں, حمد و ثنا یاد کریں, سادے لباس پہنے, سادے امامہ پہنے, جو بھی کلر کا امامہ پہن لیں, مین باندھ لیں. جہاں تک آپ کو جانا ہے, اپنے نبی کی عظمت جہاں تک چرچا لگانا ہے, جس گلی میں بھی پہنچانا ہے, قسم خدا کی اس انداز میں نعت نبی گنگناتے ہوئے, سادے لباس میں, تہذیب کے ساتھ, ادب و اخلاق کے ساتھ, جس راستے سے بھی گزرے ہوئے, قسم خدا کی ہر کوئی یہ پوچھے گا یہ دن کون سا ہے, کس کے لیے منایا جا رہا ہے, ہر کوئی پوچھے گا. آپ اگر عید میلاد النبی مناتے ہیں تو اس انداز میں منائیں. اب رہی بات کہ میلاد النبی منانا چاہیے نہیں منانا چاہیے, تو میں پچھلے جمعہ کو بھی آپ سے یہ بات کہا تھا کہ ہاں ہر اس بات کو منانا چاہیے. میرے نبی نے جسے 7 آسمان سے عرش معلیٰ میں جا کر جنت کو لا کر ان کے قدموں میں ڈال دیا, ہاں اس بات کو منانا چاہیے جس بات کو اس دور میں ان کے بیٹے گلے میں رسی ڈال کر بازار میں بیچ آتے تھے. ہر اس غریب کو منانا چاہیے جس کے بارے میں میرے نبی فرماتے ہیں کہ بلال حبشی کو اپنے گلے میں لگایا کیونکہ میرے بلال بھی غریب تھے, اور کہا اے بلال سن, بہت سے محشر کے دن, کل قیامت کے دن امیر جو ہے وہ 5000 سال بعد جنت میں جائیں گے, ویٹنگ لسٹ میں ہوں گے, اور جو غریب ہے اس کے لیے 5000 سال پہلے ہی جنت کے دروازہ کھول دیا جائے گا. اس غریب کو عید میلاد النبی منانا چاہیے, اس غریب کو عید میلاد النبی منانا چاہیے. ہاں عید میلاد النبی منانا چاہیے, اپنے نبی کی پیدائش کی خوشی منانا چاہیے, لیکن سادگی کے ساتھ, ڈی جے باجا کے ساتھ نہیں, ناچ ڈانس کے ساتھ نہیں, ادب و اخلاق کے ساتھ, نعت نبی گنگناتے ہوئے, نبی کا نعرہ, رب کا نعرہ لگاتے ہوئے, سادگی کے ساتھ آپ عید میلاد النبی منانے کی کوشش کریں. ہم لوگ یہ آپس میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی نبی کے اخلاق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں آپ کو یہ بات کہہ دوں کہ جو یہ نبی نے اسلام پھیلایا, تو لوگ کہتے ہیں کہ تلوار کی زور سے نہیں, میرے نبی نے دل کی دنیا پہلے فتح کی, تب اسلام پھیلا, تلوار کی زور سے نہیں پھیلا. میرے نبی نے 40 سال جب نبوت کا اعلان نہیں کیا, اس سے پہلے لوگ میرے نبی کی تعریف کرتے تھے. اور میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں, حضرت آدم علیہ السلام اپنے بیٹے شیش کو یہ نصیحت کیا, بیٹا سب کچھ بھول جانا,
لیکن اپنے نبی پر درود پڑھنا نہ بھولنا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا نہ بھولنا۔ اس وقت نبی آئے تھے کیا؟ آئے تھے؟ نہیں تھا نا دنیا میں؟ سب سے پہلے کس نے کون آیا دنیا میں؟ حضرت آدم علیہ السلام آئے نا۔ دنیا میں کون آیا سب سے پہلے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ وہ کہتے ہیں اپنے بیٹے شیش سے کہ بیٹے شیش سن، نصیحت کرتا ہوں اس دنیا کی ہر چیز کو بھول جانا پر اپنے نبی پر درود پڑھنا کبھی نہ بھولنا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ مجھ سے پہلے نبی کے نور کو پیدا کیا گیا ہے اور میں اسی نور سے بنا ہوں۔ تو محترم دوستوں اور بزرگوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے نبی کے اخلاق کو نہ بھولیں، ہم اپنے نبی کی عظمت کو نہ بھولیں، ہم اپنے نبی کی درود کو نہ بھولیں، ہم اپنے نبی کی نماز کی آنکھوں کی ٹھنڈک کو نہ بھولیں، ہم اپنی جنت کی کنجی کو نہ بھولیں۔ میرے دوستوں بزرگوں، کوشش کرو آپ اور ہم سب رب سے یہ دعا کرنے کی کوشش کریں گے، یا اللہ ہم سب کو 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، مولا تیری تذکیہ تعلیم کرنے کی توفیق عطا فرما، مولا تیری عبادت اور ریاضت کرنے کی توفیق عطا فرما، مولا کریم ہم سب کو تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی بڑی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں یا اللہ ہم کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔